الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب مل کے صلوات پڑھیں، صلی علی محمد محمد۔ دیکھیے، پیغمبر کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کے بھیجا۔ اب یہ بتائیے کہ جو اللہ اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیج رہا ہے تو جن بندوں کو پیدا کیا ہے، کیا ان بندوں کے لیے یہ گوارا کرے گا کہ وہ اپنے بدن سے، اپنی زبان سے لوگوں کے لیے رحمت نہ بنے؟ یہ ایک سوال۔ جس اللہ نے اپنے حبیب کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، کیا وہ اللہ اس بات کو پسند کرے گا کہ دنیا میں جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ سب ایک دوسرے کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جائیں؟ ماں باپ بیٹے کے لیے زحمت بن جائیں، بیٹا ماں باپ کے لیے زحمت بن جائے، بھائی بھائی کے لیے زحمت بن جائے، استاد شاگرد کے لیے زحمت بن جائے، شاگرد استاد کے لیے زحمت بن جائے، بھائی بھائی کے لیے زحمت بن جائے، طلاب کے لیے زحمت بن جائے۔ تو جس خدا نے اپنے حبیب کو یہ پسند نہیں کیا کہ وہ بغیر رحمت کے کائنات میں آئے، وہ ساری دنیا کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھی ہو، آتش پرست ہو، جو بھی جس مذہب کا ہے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ رسول اسلام رحمت بن کے آئے۔ کیا کہا؟ اور پیغمبر یہ کہا کرتے تھے، جب پتھر آتا تھا تو کبھی کبھی مشیت یہ چاہتی تھی کہ ان پر عذاب نازل کر دے، تو آپ فرماتے تھے کہ پالنے والے یہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں، یہ ہمیں، کبھی کبھی ہم آپ کی خطائیں یا ہم معاف کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ان کو ان کے خانے میں سمجھیے، پیغمبر ہر ایک کو اس کے حدوں میں سمجھتے تھے۔ تو ہم آپ سب سے پہلا سبق آج کا یہ ہے، سب سے پہلی ہماری تقریر کا مقصد اور ہمارے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے لیے رحمت بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا پیغمبر ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ توجہ فرمائے آپ نے۔ تو اب اس موقع پہ مجھے یہ جی چاہتا ہے کہہ دوں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں بھائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ تو آج اس پروگرام کے ذریعے، اس ہفتہ وحدت کی آج پہلا دن ہے، 12 ربیع الاول۔ آج اس تقریر کے ذریعے یہ پیغام جانا چاہیے کہ چونکہ ہمارا آخری نبی، چونکہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب نبی، وہ ساری دنیا کے لیے بلا کسی بھید بھاؤ کے، بلا کسی تعصب کے، ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، اسی طرح سے جو بھی پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں بھی
ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے زندگی گزارنا چاہیے، تاکہ ہماری ذات سے کسی کو اذیت، ہم کتنے بھی بڑے ہوں یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑے ہو گئے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ہم رحمت بن جائیں۔ جس دن یہ آپ نے دماغ میں رکھا اسی دن آپ کے دماغ سے غصہ نکل جائے گا، آپ کے دماغ سے حسد اور جلن نکل جائے گی، اسی دن آپ کے دماغ سے اونچ اور نیچ کا فرق سب ختم ہو جائے گا، اسی دن آپ کے دماغ سے سرحدوں کا بھی فرق نکل جائے گا، اسی دن آپ کے دماغ سے مذہب کا بھی فرق نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم سب کے لیے رحمت بنے رہیں گے، جس طرح سے ہمارے سرکار خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے۔ توجہ فرمائیں آپ نے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے اتحاد۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں مختلف قسم کے مذہب کے مختلف فرقے، مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، تو ہمیں جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم سب کے لیے رحمت بنے رہیں گے، تو ایسے کم لوگ ہوں گے جو رحمت بننے والے کے لیے اب وہ دور جاہلیت چلا گیا، کہ جس دور جاہلیت میں قاری زمن صاحب سے میں گزارش کروں گا یہاں آگے آ کے بیٹھے، ایک مرتبہ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائے آپ نے، تو جب رحمت بن کے آئے تو ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ ہمارا بدن ہے، توجہ کریں آپ، غور سے سنیں، اور یہی میری آخری بات ہے، یہ ہمارا بدن ہے۔ ابھی ایک پتھر چلا آپ کی طرف سے اور وہ ہماری آنکھ پہ لگا، جیسے ہی ہماری آنکھ کے قریب وہ پتھر پہنچا سب سے پہلے کون اس کو بچائے گا؟ بتائیے، ہاتھ اس کو بچائے گا، جلدی سے ایسے کرے گا ہاتھ، چاہے بچا پائے یا نہ بچا پائے مگر ہاتھ بڑھ کے اس کا ہیلپ کرے گا۔ ایک بات، اب یہ سوچے ہاتھ کہ ہم سے کیا مطلب، یہ تو آنکھ پہ پتھر آ رہا ہے، ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، یہ آنکھ پہ پتھر آ رہا ہے، ہم کیوں بچانے جائیں؟ مگر نہیں، ہاتھ نے بڑھ کے کہا نہیں، ہماری ڈیوٹی ہے بچانا۔ اچھا، آپ چلے جا رہے ہیں، سامنے وہ کنواں ہے یا سامنے آگ ہے یا سامنے بہت بڑے بڑے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، تو فوراً کس نے روکا؟ کس نے روکا؟ آنکھ نے روکا، اب آگے نہ بڑھیے۔ آنکھ نے دیکھا کہ آگے کانٹا ہے، آگے کنواں ہے، آگے آگ ہے، تو آنکھ نے کیا کیا؟ روکا، تو فوراً آپ رک گئے۔ آنکھ کہتی ہم سے کیا مطلب، پیر جلے جلے، پیر میں کانٹا چبھے چبھے، ہم سے کیا مطلب؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کنویں میں گر جاتا تو آنکھ بھی ڈوب جاتی، ہاتھ بھی چلا جاتا، سب چلا جاتا۔ اسی طرح سے دنیا کے سارے انسان ایک ہیں، پوری دنیا کے سارے انسان ایک ہیں، کوئی آنکھ ہے، کوئی دماغ ہے، کوئی زبان ہے، کوئی کان ہے، کوئی پیر ہے، تو ہم اسی وقت ترقی کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم اپنے ملک کے ہر آدمی کے ساتھ مل کے نہ رہیں گے۔ اور یہ ملنا آدمی گھر سے سیکھتا ہے۔ گھر میں ہم کیسے مل کے رہ رہے ہیں، ہاسٹل میں کیسے مل کے رہ رہے ہیں، سماج میں کیسے مل کے رہ رہے ہیں، معاشرے میں کیسے مل کے رہ رہے ہیں، جیسے ہم مل کے رہیں گے، نواز بن خوابید، جیسے ہم مل کے رہیں گے اسی طرح سے کیا ہوگا، ہم معاشرے میں مل کے رہیں گے، ہم معاشرے میں مل کے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم گھر میں لڑتے رہے، ہر جہاں لڑتے رہے، تو معاشرے میں بھی لڑتے رہیں گے، لڑنے والا کبھی ترقی
نہیں کر پاتا. لہذا پورے ملک کے ہر آدمی سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے. اسی کے آدمی تو ہے، جانور تو ہے نہیں. آپ اس پیغمبر کے ماننے والے جو سراپا رحمت تھا. تو آج ہم یہ طے کر کے اٹھیں، ارمان صاحب، عادل صاحب، ہم یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہمیں سب کے لیے رحمت کی طرح سے رہنا ہے، رحمت بن جانا ہے، اور سب کے ساتھ مل جل کے ہمیں کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سب کے ساتھ مل جل کے ہمیں کام کرنا ہے. اسی میں ہماری بھی ترقی ہے، اسی میں ہمارا تحفظ اور ہماری بچت بھی ہے. اسی میں آپ نے دیکھا ہوگا ہرن ہے، 100 ہرن کھڑے رہتے ہیں. کتنے؟ 100 ہرن. اور شیر ایک ہوتا ہے. اگر یہ ہرن اپنی طاقت سمجھ لے کہ ہم سب مل کے اس کے اوپر حملہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو شیر مر جائے گا. لیکن سب دیکھ کے بھاگتے ہیں، جبکہ ہرن شیر سے زیادہ تیز دوڑتا ہے. لیکن چونکہ وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہتا ہے، اس کے دل میں ڈر آتا رہتا ہے، تو اس کی دوڑ کی رفتار کم ہو جاتی ہے. سینکڑوں ہرن ایک شیر سے ہار کیوں جاتے ہیں؟ بولیے. اس لیے کہ مل کے حملہ کرنا نہیں جانتے. اگر آج ہم اپنے پورے ملک کے سب مل کے اپنے ملک کے خلاف رہنے والے انسانیت کے دشمنوں کے خلاف اٹھ کے اگر سب مل کے حملہ کریں تو یقین مانے جو بھی دشمن ہمارے ملک کا ہے وہ ہمارے ملک کے باہر اور ملک کے اندر رہ نہیں سکتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، ہمارا ایک نعرہ، یا رسول اللہ. ہمارا ایک نعرہ، ایک ہیں، ہمارا ایک نعرہ، ہم ایک ہیں، ہمارا ایک نعرہ، ایک ہیں، ہمارا ایک نعرہ، ہم ایک ہیں. مسلم سکھ عیسائی، اس میں سب بھائی بھائی، مسلم سکھ عیسائی، آپس میں سب بھائی بھائی. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا. بس میں نے اپنی تقریر تمام کر دی. ہم ایک دوسرے کے لیے رحمت بن کے رہیں. ہم اپنے ملک کے لیے صداقت کے ساتھ ترقی اور بلندی کے لیے کام کریں. آپس میں اختلاف اور انتشار اور دوری یہ ترقی کو نہیں لا سکتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو حضرات کچھ ہمارے آصف صاحب کے بغیر تو تقریر تمام نہیں ہو سکتی. آصف صاحب ہیں، رضا عباس صاحب ہیں، یہ لوگ آپ کے سامنے اپنی بات پیش کریں.